میرے امام نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. ہم ایسے ہی امام احمد رضا کے کلام کو امام الکلام نہیں کہہ دیتے، بلکہ میرے امام کی شاعری میں یہ کمال ہے کہ ہر مصرع ہر شعر کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے یا قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا مفہوم ہوا کرتا ہے. ملاحظہ فرماتے امام سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، اس پر آپ اپنا ذہن رکھیں کیوں کہا میرے امام نے. میرے امام کی شاعری اور اس کی عظمت بھی بیان فرماتے جائیں اور ساتھ میں میرے آقا کی عظمتوں کو کس طرح سے میرے امام نے بیان کیا ہے یہ بھی ملاحظہ فرماتے جائیں. مقام صحبہ میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی، پھر حضرت علی کو حکم دیا کسی کام کے لیے. حضرت علی گئے، واپس آئے تو میرے نبی نے نماز عصر کو ادا کر لیا تھا. حضرت علی آ کر بیٹھ گئے تو میرے آقا آرام فرمانے لگے اس انداز میں کہ حضرت علی کے زانو پر میرے نبی نے اپنا سر مبارک رکھ دیا. حضرت علی کی تو قسمت کی معراج ہو گئی. علی خوش ہیں کہ آج کائنات کے دولہا کا سر میری زانو پر رکھا ہوا ہے. آج علی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. حضرت علی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر اچانک سورج پہ نظر پڑتی ہے، خیال آتا ہے ابھی نماز عصر کو ادا نہیں کیا ہے. پھر محبوب کو دیکھتے ہیں آرام فرما رہے ہیں. دل میں خیال آتا ہے اگر محبوب کو اٹھایا جائے تو استراحت مصطفیٰ میں خلل واقع ہو جائے گی، اور اگر نہ اٹھایا جائے تو نماز قضا ہو جائے گی. کبھی اس دنیا کو روشن کرنے والے سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی ساری کائنات کو چمکانے والے اس آفتاب کو دیکھتے ہیں. ایک نظر سورج کو دیکھتے، ایک نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے. کشمکش میں ہے محبوب کو اٹھایا جائے تو دل گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کے آرام میں خلل واقع کی جائے، اور دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نماز کو قضا کیا جائے. پھر حضرت علی نے ارادہ کیا کہ محبوب یہ وہ محبوب ہے جو میری آغوش میں ہے، جس کی رضا پروردگار عالم کی رضا ہے. اب نماز کو اس وقت ہی ادا کیا جائے گا جبکہ محبوب بیدار ہو جائیں گے. بس حضرت علی نے ارادہ کر لیا. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے. اس وقت بیدار ہوئے جب نماز عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا. میرے نبی بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا علی مغموم کیوں ہے؟ چہرے سے آثار غم کے کیوں ظاہر ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کے علی نے عصر کی نماز کو ادا نہیں کیا ہے اور اب سورج غروب ہو چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے. یا رسول اللہ آج آپ کا علی عصر کی نماز ادا نہیں کر پایا. محبوب نے مسکرا کر ارشاد فرمایا علی بتا قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ قضا تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اگر ادا ہو جائے تو یہ آپ کا کمال ہے، اگر ادا ہو جائے تو یہ آپ کا کمال ہے. پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اشارہ کیا تو وہ سورج جو ڈوب چکا تھا، وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا، وہ میرے آقا کا اشارہ پا کر واپس آتا ہے اور اسی جگہ آ کر رکتا ہے جہاں پر نماز عصر کا وقت ہوا کرتا ہے. پھر حضرت علی نے نماز عصر کو ادا کر لیا. میرے امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے. ابھی ایک بات ہوئی ہے، مصرع مکمل نہیں ہوا. دیکھے تو شاعری کا کمال میرے امام کی. مصرع ایک ہے اور بڑے دو واقعے میرے امام نے اس میں سمیٹ دیے ہیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. یہ کیوں کہا گیا؟ جانتے چاند اشارے سے ہو چاک. مکے کے بہت سے کفار ایسے تھے جو میرے نبی کو بارہا آزمایا کرتے تھے، آپ کے معجزات و کمالات کو دیکھا کرتے تھے، بار بار آ کر کہا کرتے تھے محمد اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں. اور میرے محبوب دکھا دیا کرتے تھے. کچھ تو ایسے تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو آپ کو ساحر کہہ کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور ابو جہل یہ تو بہت بڑا بدبخت ہے، اس نے تو بے شمار میرے آقا کے کمالات و معجزات دیکھے پھر بھی یہ ایمان نہ لا سکا. حضرات ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا محمد اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے اگر آپ اس کے دو ٹکڑے کر لیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میرے نبی نے جب اتنا سنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا. تاریخ شاہد ہے میرے نبی کی انگلی کا اشارہ ہونا تھا. آسمان پہ چمکنے والا چاند میرے نبی کی انگلی کا اشارہ پا کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اب میرے امام کا شعر پڑھیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی.